اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چاند دیکھنے کے بعد ذوالحجہ کے ماہ کے 10 روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی رکھ سکتے ہیں، صرف جو 10 تاریخ کا روزہ ہے وہ آپ نے نہیں رکھنا۔ وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے یہ جو روزے ہیں، ابو داؤد میں موجود ہے حدیث تفصیل کے ساتھ کہ 2 دن نبی الاسلام نے روزہ رکھنے سے منع کیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں ہے کہ جو یہ ایام تشریق ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان میں بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ صرف پہلے 9 دن آپ روزہ رکھیں گے، اس میں بھی جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، 1 سال کے گناہوں کا وہ کفارہ ہے گزشتہ اور آنے والے، تو وہ آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ یوم عرفہ کا رکھ لیں اپنے اپنے علاقے کے مطابق۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، روزہ رکھیں، ضرور رکھیں۔ حاجی بہرحال صرف اس صورت میں رکھیں گے جب انہوں نے حج تمتع میں قربانی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو وہ 10 روزے رکھیں گے، 3 حج کے دنوں میں اور 7 گھر آ کے۔ باقی ظاہر ہے وہاں پہ مشکل ہوتی ہے، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے ضرور رکھیں۔ لڑکا لڑکی دونوں شادی شدہ ہیں، لڑکی طلاق یافتہ ہے، دونوں کے بچے ہیں، لڑکا پہلی بیوی کو بغیر بتائے۔ اتنا لمبا لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف یہ پوچھیں کہ کیا پہلی بیوی کو بتائے بغیر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے، بتانا ضروری ہے۔ اجازت لینا ضروری نہیں ہے، بتانا ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ چوری چھپے جو نکاح ہے وہ تو زنا ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، سب کو پتہ ہے۔ بابا شادی شہید دربار سے ایک ٹھیکیدار گوشت اور سیری پائی لا کر بازار میں فروخت کرتا ہے، آیا یہ سامان ہم خرید کر استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جو وہاں پہ کوئی چڑھا کے چلا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ جو بیچتے ہیں وہ تو آپ پیسے دے کے خرید رہے ہیں نا، اس طرح تو دنیا میں معاملات چل نہیں سکتے نا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کی زرہ گروی رکھی تھی یہودی کے پاس اناج کے عوض، نبی علیہ السلام نے اپنی زرہ گروی رکھی تھی اور اناج ادھار لیا ہوا تھا، حالانکہ یہودی تو سودی کام بھی کرتے تھے۔ تو آپ کے لیے یہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آئے گا اس اعتبار سے کہ وہ بیچنے آئے نا، یہ تو ہو نہیں سکتا، ورنہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر تو کل کو آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ جس کی کمائی حرام کی ہے اور آپ کی دکان دودھ کی، آپ کے میں سے دودھ نہیں بیچوں گا۔ آپ کے لیے تو حرام کی کمائی نہیں ہے، وہ اس کی حرام کی کمائی ہے، آ کے آپ سے وہ دودھ خریدتا ہے تو آپ نے اپنے دودھ کا معاوضہ تو اس سے لینا ہے۔ ہاں تو یہ کاروبار میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ انفرادی نماز کی صورت میں مغرب اور عشاء کی نماز جہری پڑھیں گے یا سرن؟ اجماع ہے کہ سرن پڑھنا جائز ہے، سرن پڑھنا جائز ہے، اجماع ہے، اور اجماع ظاہر ہے خبر واحد سے بھی بڑی دلیل ہے۔ البتہ اگر آپ جہرن پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں، کئی مساجد ایسی ہیں جہاں پہ عموماً مقتدی نہیں پہنچتے تو امام اکیلے جماعت کرواتا ہے۔ پھر وہ سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے، یعنی اکیلا پڑھتا ہے، تو اس میں آپ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھیں، بلکہ پڑھنی چاہیے۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں سب بریلوی ہیں، جس کی وجہ سے میں رفع دین نہیں کرتا، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ نہیں، تو بریلوی ہیں تو آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ وہ کاٹتے ہیں آپ کو، یہ کون سی بات ہے؟ بریلوی ہیں تو رفع دین نہیں کرتے، اس کا میں نے حل بتایا ہوا ہے۔ آپ بس جب اقامت ہو رہی ہو اس وقت آپ مسجد میں انٹر ہو، جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں رفع الدین کے ساتھ، سلام پھرتے ہی گھر واپس آ جائیں، سنت گھر ادا کریں۔ آپ ان کے سامنے رفع دین کار ہی نہیں رہے ہوں گے، آپ تو جماعت میں تو صرف آپ کے ساتھ والا آپ کو دیکھ رہا ہوگا نا۔ ان سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا، خطرہ مولویوں سے ہوتا ہے، جو 2-3 دہشت گرد انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے کیے ہوتے ہیں، ہاں ان سے ہوتا ہے۔ تو ان کے سامنے جب آپ کریں گے تو ظاہر ان کو تکلیف ہوگی، تو ان کے سامنے کریں بھی نا۔ تو میں نے آپ کو راستہ بھی بتا دیا ہے اور کرایہ بھی دے دیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو ثنا کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھتا، الحمدللہ سے نماز شروع کرتا ہوں۔ کیا بسم اللہ پڑھنی لازمی؟ جی بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے، البتہ یہ ضرور ہے بعض لوگ وہ بخاری مسلم سے حدیث لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر و عمر قرات جو ہے الحمد سے شروع کرتے تھے، اور وہ اس سے یہ پلی لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اونچی آواز سے قرات الحمد سے شروع کرتے تھے، بسم اللہ آہستہ ہی پڑھتے تھے، کیونکہ یہی حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ بھی الفاظ ہیں
کہ نبی الاسلام حضرت ابوبکر اور عمر بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے، سرن پڑھتے تھے۔ البتہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، جس طرح اہل حدیث یا اہل تشیع کا یا امام شافعی کا موقف ہے، اور وہ بسم اللہ کو آیت نمبر 1 گنتے ہیں سورہ فاتحہ کی۔ ایسا نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ اس پہ میری پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، اور میں نے ثابت کیا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل درست ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ۔ البتہ ساری صورتیں جب سٹارٹ سے پڑھی جائیں گی تو ان کے شروع میں بسم اللہ ہوتا ہے، سوائے سورہ التوبہ کے۔ قرآن کے تعارف میں بھی میں نے بڑی تفصیلی اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے۔ میں اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ادارہ بتا دیں۔ الہدا انٹرنیشنلی ہمارے علم میں ہے جی، جہاں سے آپ دینی تعلیم دے سکتے ہیں۔ باقی میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کو دینی تعلیم ہماری ویڈیوز کی برکت سے پتہ چلی، آپ بھی اپنی اولاد کو دینی تعلیم اسی طرح سکھائیں اور انہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھائیں تاکہ ان کی بات بھی کوئی سنے۔ مولویوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، آپ یہ چاہتے ہیں دینی تعلیم دے کے پھر بعد میں مسجد ہی اس کو کھول کے دینی ہے آپ نے، اور کمائی کا اڈا اس نے بنانا ہے، تو وہی کچھ ہی وہ بن جائے گا۔ دینی تعلیم کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی مدرسے میں ہی جانا ہے۔ میرے گاؤں میں ایک مسجد ہے جس میں دربار بھی ہے، یعنی قبریں ہیں، درمیان میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دائیں بائیں قبریں موجود ہیں۔ ویسے ایسے ہونا نہیں چاہیے، بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے قبروں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا، لیکن وہ اسپیسیفکلی اس صورت میں ہے کہ جب آپ قبر کے اوپر نماز پڑھ رہے ہوں۔ ہاں، مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے بھی نبی الاسلام نے منع کیا۔ تو اس صورت میں تو آپ کے سامنے قبر نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ کے سامنے قبر ہو اور قبر اور آپ کے درمیان کم از کم اتنی دیوار حائل ہو جو یہ کونی سے لے کے یہاں تک بنتی ہے، یعنی 1.5 فٹ سترا جسے کہتے ہیں، پھر آپ کی نماز درست ہوگی، پھر وہ اس میں ایشو نہیں ہوگا۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ آلموسٹ 23 سال تک خانہ کعبہ شریف کے اس بلیک والے کمرے کے اندر بت رکھے رہے ہیں، اور نبی الاسلام ان کے صحابہ اس کعبے کے باہر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، تو اندر تو بت تھے۔ کعبے کی دیوار سترا بن جاتی تھی بتوں اور نماز پڑھنے والوں کے درمیان، لیکن وہ مجبوراً تھا، پھر بعد میں حضور نے توڑوا بھی دیے۔ یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ بہتر تو ہے کہ آپ کسی ایسی مسجد میں جائیں جہاں پہ اس طرح کے خرافات نہ ہو، لیکن اگر مسجد وہی اویلیبل ہے تو نماز بہرحال درست ہو جائے گی۔ بریلویوں میں یہ بات عام ہے کہ جس نے جمعے کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں نہیں پہنچا تو اس کی جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، یہ نہیں ہے، اس سے ایکسٹراڈنری ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ بات بخاری مسلم میں لکھی ہے کہ 2 حدیث ہیں، ان کو میں جمع کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو مسجد میں آتا ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے گائے کی، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ بکری، اور جو اس کے بعد آتا ہے تو مرغی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ انڈا حلال ہے، کیونکہ صدقہ حلال چیز کا ہوتا ہے۔ یہ امام حنیفہ نے نہیں بتایا، یہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ انڈا حلال ہے۔ اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ جتنی توفیق دے تم نفل پڑھو، اور جب خطیب ممبر پر آتا ہے تو پھر فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی پھر خطیب کی تقریر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں آج کل کیسے سنتے ہوں گے وہ، بہرحال ظاہر ہے یہ سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے، یعنی وہ رجسٹر جس میں ایکسٹرا آرڈنری ثواب ہے جمعے کا وہ تو بند ہو جائے گا۔ البتہ جو ایک ٹوٹل پورا کرنے والا معاملہ ہے نا، وہ تو آپ نماز میں شامل ہو گئے تو آپ کو جمعے کی نماز کا ثواب مل جائے گا، لیکن جو ایک خصوصی ثواب تھا نا وہ ختم ہو جاتا ہے، جمعہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا۔ اگر نکاح ہو جائے لیکن رخصتی نہ ہو تو کیا میاں بیوی تعلقات کے تمام تعلقات جائز ہوں گے؟ نہیں جی، ناجائز ہوں گے، وان ڈکلیئرڈ ہے، کیونکہ جب پھر آپ کی بات میں ناراضگی ہو جائے گی تو ایک دوسرے کے اوپر آپ جھوٹی تہمتیں لگائیں گے اور پورے معاشرے کو آپ ایک دنگا اور فساد کی جگہ بنائیں گے۔ یہ بغیرتی بالکل آپ نے نہیں کرنی۔ یہاں تو منگنیوں کے اوپر صرف میسیجنگ کے تبادلے کے اوپر منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کچھ کر بیٹھے ہیں اور کل کو اس عورت کے اوپر آپ الزام لگا دیں، یہ لعنت نہیں کھٹنی آپ نے، کوئی جائز نہیں ہوں گے۔ رخصتی کا کنسیپٹ ہی یہی ہے کہ رخصتی کے بعد جائز ہوگا جو کچھ ہونا ہے۔ ہاں جی، پہلے ناجائز ہی ہوں گے تعلقات، رخصتی کروائیں نا، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ سگریٹ نوشی چھوڑنے کے لیے کوئی آیت
سنا دیں. آیت اور حدیث سے نہیں سگریٹ نوشی چھوٹتی. ہاں اس کے لیے آپ کو ایک ول پاور کی ضرورت ہے, اور پھر اگر زیادہ آپ ایڈکٹ ہیں تو کوئی میڈیکل علاج کروائیں اس کا. ہاں جی. آج تک کوئی دم درود کرنے سے ختنہ ہوا ہے یا بلیڈ مارنا پڑتا ہے؟ ہر چیز کا ایک علاج ہے نا میرے بھائی, اس طرح تو نہیں ہوتا. امام ناف پر ہاتھ باندھے اور رفع یدین نہ کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام کی پیروی کرنا لازمی ہے. جس امام کی پیروی کرنا لازمی ہے نا, وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو امام اس امام کے ساتھ غداری کر رہا ہے تو اس کی پیروی کا حکم تو کسی حدیث میں نہیں آیا. یہ تو میں نے تو کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی ہے کہ نبی اسلام نے یہ فرمایا ہو کہ جو امام مسجد میری سنت کا مذاق اڑا رہا ہے, میری سنت کو چھوڑ رہا ہے, تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. یہ تو بالکل جہلانہ سوال ہے. ہاں امام کی پیروی انتقال کے اندر کرنی ہے آپ نے, ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے نہ بدل دے. امام سے آپ نے آگے نہیں چلنا, یعنی امام جب تک رکوع میں نہ جائے آپ نے رکوع میں نہیں جانا, جب تک امام قومے میں نہ جائے آپ نے قومے میں نہیں جانا, جب تک امام سجدے میں نہ جائے آپ نے سجدے میں نہیں جانا. باقی 100% وہ والی پیروی نہیں کہ وہ خلاف سنت نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے خلاف سنت پڑھنی ہے. پیروی میں یہ پھر اگر کریں گے تو پھکا لے لیں مجھ سے کہ پھر امام نے اگر پگڑی باندھی ہے تو آپ نے بھی کیا پگڑی باندھ کے نماز پڑھنی ہے. اگر امام جو ہے وہ شلوار قمیض میں نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ اب میں, جس طرح ملیشیا کے اندر ہوتا ہے کہ انہوں نے عورتیں اسکرٹ میں مسجد میں آتی ہیں اور وہاں پورے حجاب رکھے ہوتے ہیں, وہ برقعے والے, وہ پہن کے نماز پڑھتی ہیں اور پھر جاتے ہوئے پھر وہ وہیں پہ پھینک جاتی ہیں. جس طرح یہاں ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں نا, وہاں پورے برقعے رکھے ہوئے انہوں نے. تو آپ یہ چاہتے ہیں یہ کریں, اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. آپ نے سنت میں پیروی کرنی ہے, سیدھی سی بات ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ امیر کی اطاعت معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اور دوسرا, اگر یہ مشورہ آپ کو کوئی حنفی امام دے رہا ہے تو انہیں کہو کہ تم لوگ جب حج اور عمرے کی ٹریننگ کراتے ہو اس میں اپنی پبلک کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب تم خانہ کعبہ شریف جاؤ گے اور مسجد نبوی میں وہاں پہ امام رفع الیدین کرتا ہے تو جتنے حنفی دیوبندی اور بریلوی بھائی ہیں وہاں امام کی پیروی کریں اور رفع الیدین شروع کر دیں. الٹا پٹی پڑھا کے بھیجتے ہیں کہ اتنے جا کے گمراہ نہ ہو جانا, اپنے طریقے نال ہی نماز پڑھنا, بلکہ انہیں پیچھے پڑھنا ہی نہ. ہاں تو میں ہی رال سکنا, اپنی واری آئے تو امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہ ہو اور امام کعبہ کے پیچھے اپنے طریقے سے نماز ہو, انڈیا پاکستان کے بابوں کی بتائی ہوئی نماز. اور جو سعودی عرب میں حرمین کی سرزمین میں نسل در نسل نماز ٹرانسفر ہو رہی ہے, جو بخاری مسلم کے مطابق رفع الیدین والی نماز ہے, وہ پڑھنی کوئی نہیں. تو یہ مشورہ آندہ کوئی دے نا تو ان سے پھر اگلا سوال یہ پوچھ لیا کریں کہ پھر وہ ہمیں خانہ کعبہ بھی ہمیں اونچی آمین کہنی چاہیے, نالی کھوتی مر جائے گی, دیکھیے تھوڑے مام دی. قربانی کے لیے جانور کی عمر شرط ہے؟ جی, دوندا ہونا شرط ہے. عمر جتنی بھی ہے دوندا ہونا شرط ہے. جب تک دوندا نہیں ہے, ایک کہتے ہیں پکا کھیر ہے, پکا 1 سال ہے, نہیں, دوندا ہونا. مسلم میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ مسنہ کی قربانی ہوگی جس کے 2 دان نیچے والے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. بکرا دوسرے سال میں جا کے دوندا ہوتا ہے, گائے تیسرے سال کے سٹارٹ میں ہوتی ہے اور اونٹ 5ویں سال کے سٹارٹ میں ہوتا ہے. حنفی حضرات کا کیا لینا دینا قرآن و حدیث کے ساتھ بھائی؟ اگر 4 رکعتوں والی نماز میں 2 یا 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں اور بعد میں یاد آئے تو بقیہ نماز ادا کرنی ہے. اگر تو بعد سے مراد اسی وقت ہے, یا آپ گھر جا رہے تھے راستے میں, لیکن بعد سے مراد یہ ہے کہ بات زور کی ہو رہی ہے اور آپ کے عشاء کے وقت یاد آیا, پھر تو پوری نماز ہی پڑھیں. اگر اسی وقت یاد آ گیا تو بھلے آپ نے کسی سے گفتگو بھی کر لی ہے یا آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے, اسی وقت وضو کریں اور وہیں سے نماز شروع کریں. جو 1 رکعت رہ گئی تھی وہ پڑھیں اور اس کے بعد سجدہ صاحب کریں, آپ کی نماز درست ہے. بخاری مسلم میں اس پہ حدیث موجود ہے. نبی اسلام تو زور یا عصر کی 2 رکعتیں پڑھا کے مسجد سے بھی باہر چلے گئے تھے, تو ایک صحابی نے پیچھے جا کے کہا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی اور نہ میں بھولا ہوں, یعنی آپ یہ بھی بھول گئے کہ آپ بھول چکے ہیں. ہاں, آپ بابوں کے علم غیب کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, یہ بخاری مسلم میں اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں. پھر باقی صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں, تو آپ نے پھر 4 رکعتیں پوری کی. اس کے بعد سلام پھیر کے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں, اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو. سجدہ صاحب کے مسائل جو ہے نا, احکامات, میں نے تفصیلی اس پہ گفتگو کی ہے, اس میں یہ حدیثیں بتائی ہیں.
تو نبی علیہ السلام نے کوئی آر محسوس نہیں کی اس حوالے سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو آپ فوراً پھر باہر نکل گئے اور کہا کہ انتظار کرو میں آتا ہوں. پھر آپ طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے آئے اس حال میں کہ آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ نے کہا کہ میں جنبی تھا لیکن میں غسل کرنا بھول گیا تو میں غسل کر کے اب آیا ہوں. یہ بھی ہو جاتا ہے میرے بھائی. جب ایک شخص نیک عمل کرتا ہے تو وہ اعمال نامے میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور جب وہ برے عمل کرتا ہے جیسا کہ نماز چھوڑنا تو کیا اس کے پچھلے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں؟ نہیں، پچھلے نیک عمل ضائع نہیں ہوتے. پچھلے نیک عمل ضائع ہوتے ہیں کفر کرنے سے اور اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی شخص توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں ہے تو وہ اعمال بھی واپس آ جاتے ہیں. ہاں، اس پہ بھی اجماع ہے. مسند احمد کی حدیث میں آپ نے حضرت علی حضرت عائشہ کو ظالم کہا، حالانکہ اس حدیث میں ظالم جیسے الفاظ نہیں. آپ کی ویڈیو حدیث مطالبہ پر دکھائی جا سکتی ہے. جی یہ دکھانی کیا آپ نے، اس کے اوپر میں 1.5 سال پہلے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. سیدہ عائشہ کی گستاخی، اس میں نے اس کی پوری کلیریفیکیشن دی تھی. ظالم کا لفظ نہیں، وہاں پہ بدبخت کا لفظ ہے، تو آپ بدبخت کا لفظ استعمال کر لیں. جن لوگوں نے آپ کو یہ پٹی پڑھائی ہے ان کو ذرا کہیں کہ آ کے ممبر پہ گئے حضرت عائشہ کو حضرت علی کو بدبخت، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ظالم لفظ تو بہت چھوٹا ہے. تو میں نے تو اس کو سافٹ اردو میں بیان کیا تھا، وہاں پہ شقی کے الفاظ موجود ہیں، بدبخت کے، تو میں نے اسے سافٹ ظالم کا لفظ استعمال کیا تھا. اور ظالم عربی زبان میں اور اردو میں کہتے ہیں جو بندہ راہ حق سے ہٹ کے کوئی بات کرے، اور یہاں تو پورا لفظ ہے بدبخت. تو باقی تفصیل آپ اس میں دیکھ لیں. پاکستان میں کون سا نظام بہتر ہے، جمہوریت یا خلافت؟ خلافت ہی بہتر ہے، اور جمہوریت اسلامک ڈیموکریسی جو ہے وہ خلافت کی ہی ماڈرن فارم ہے. انفرادی اور اجتماعی لیول پر خلافت قائم کرنے کے لیے کیا اقدام ہونے چاہیے؟ جو ہم کر رہے ہیں، میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، اقامت دین اور پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم، نظام خلافت، میں نے تفصیل سے بات کر دی ہے. اسلامی نظام کے بارے میں بچوں کی تربیت کس طرح کریں؟ جس طرح ہم کر رہے ہیں. قوم تیار ہو جائے. جی قوم تیار کر دی ہم نے الحمدللہ. میں نے منت مانگی تھی کہ میرا بیٹا ہوا تو میں اللہ کی راہ میں بیٹے کو آزاد کروں گا، وقف کروں گا. ہوگا ہاں. ابھی مجھے بتائیں کہ اس کو کیسے وقف کروں. وقف یہی کریں کہ آپ اس کو قرآن و سنت کی تعلیم سکھائیں، آپ اسکول میں پڑھائیں، اسے کالج میں پڑھائیں، پیرلل میں قرآن کلاسز، ہماری ویڈیوز دکھائیں، قرآن کی تفسیر اسے لے کے دیں. بس یہ تو آپ نے نہیں، یہ منت کیا، یہ تو ہر مسلمان کی یہ بنیادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا ہے. باقی اس طرح کا وقف کوئی نہیں ہے ہمارے ریلیجن میں. جس طرح سیدہ مریم کی والدہ نے انہیں وقف کر دیا تھا ٹیمپل آف سلیمان کی خدمت کے لیے کہ وہ وہاں پہ مجاور بنی تھی، تو اس طرح کا تو اسلام میں تو کوئی مجاوری سسٹم نہیں ہے. جی اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، کوئی خانقاہ اس حوالے سے نہیں ہے. آپ کے بہت سے طریقے نماز پڑھنے کے، فائنل طریقہ بتائیں. جی ہاتھ کھول کر یا ہاتھ باندھ کر، جی دونوں ہی ہیں. رفع الیدین کے بھی تو 2 طریقے ہیں. بخاری میں کندھوں تک ہے، مسلم میں کانوں تک ہے. تو رفع الیدین کے بھی 2 طریقے ہیں. اس طرح قیام کے بھی 2 طریقے ہیں، ہاتھ کھول کر اور ہاتھ باندھ کے. 2 طریقے ہونا کوئی حرج نہیں ہے. حنفیوں کا بہرحال طریقہ کوئی ثابت نہیں ہے. آپ یوٹیوب سے کروڑوں روپے کماتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ اللہ کے بینک میں چلے جاتے ہیں. میرے پاس کوئی نہیں آتے. یہی میں کہوں گا، میرے پاس نہیں آتے، وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں. کمانے والے وہ ہیں. دیکھ لیں آپ، بے حیائی کی مذمت کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں اور ان کو آپ کلک کریں تو بے پردہ عورتیں سامنے آ جاتی ہیں. سب مولویوں نے ویڈیو ایڈ چلائے ہوئے ہیں. میں رات کو وہ جو یہ سیفی سلسلے کے لوگ ہیں تو ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بھی ہر ویڈیو کے اوپر ویڈیو ایڈ چلایا ہوا ہے. یار اتنا دکھ ہوا مجھے. ہاں یہ جو مدنی چینل والے ہیں پاپا جانی، ان کی ویڈیو پہ ایڈ نہیں چلتا، وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. یا ڈاکٹر اسٹار صاحب کا چینل ہے. باقی تو طارق جمیل صاحب نے میرے کہنے پہ اس وقت ویڈیوز ہٹا دی تھیں، اب پھر دوبارہ سے انہوں نے لگائی ہیں یا ان کے ماننے والوں نے لگا لی ہیں. باقی سارے علماء نے لگائی ہوئی ہیں. بھائی ان سے پوچھیں جا کے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، غریب نو ہی مار دیو تسی. بخاری میں حدیث ہے کہ مسجد اس لیے نہیں کہ کسی کا جانور یا قیمتی چیز کا اعلان کرے. یہ بخاری میں نہیں، مسلم میں حدیث موجود ہے
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اعلان کرے تو اسے یہ کہو کہ تمہیں وہ چیز نہ ملے. اس پہ وہ کہہ رہے ہیں پولیو اور حفاظتی ٹیکے کا اعلان کرانا جائز ہے. ہاں جی وہ تو اس میں نہیں آتا نا, وہ آپ اعلان کر سکتے ہیں. صرف یہ کہ اسے کاروبار زندگی کی جگہ نہیں بنانی ہے آپ نے. جو فی سبیل اللہ چیزیں وہ مسجد سے اناؤنسمنٹ ہوگی. اگر کوئی ناگہانی آفت آ رہی ہے اس کی اناؤنسمنٹ بھی آپ کریں گے. مسجد ان کاموں کے لیے نہیں کہ وہاں پہ کوئی کاروباری معاملات ہوں یا کسی کی چیز گمی ہے تو آپ نے جا کے وہاں پہ اناؤنسمنٹ کر کے تماشا لگا دینا ہے. اور بلکہ اب تو مسجد کے اعلان کی ضرورت ہی نہیں ہے. باہر آپ رکشے والے کو پیسے دیں, اسپیکر والے آپ کو کرائے پہ ملتے ہیں, وہ کروائیں. آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کے اسٹوڈنٹ ہاتھ باندھ کر, دونوں طریقے میں نے بتا دیے جائز ہیں. میں نے دونوں طریقوں سے پڑھتا ہوں. جب آپ مر جائیں گے تو ہم کس کو سنیں گے؟ آپ کی نظر میں اس وقت کون ہے؟ میرے بھائی میری نظر میں اس وقت کون ہوگا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود بتائے گا. مجھے کیا پتا ہے کہ کس نے بعد میں یہ معاملے کو لے کے چلنا ہے. باقی تو کوئی چیز چھوڑی تو نہیں میں نے اللہ کے فضل سے جو ریکارڈ نہ کروا دی ہو. ہماری آنے والی نسل کے لیے, تبلیغ کے لیے چند بندے آپ کے علاوہ آپ جو بتا دیں. میرے بھائی میں کسی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں کسی کے لیے تعریف کے 2 جملے بول دوں نا, اس بندے کی ساری خرابیاں اور گند میرے کھاتے میں ڈلنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے تو توبہ کی ہوئی ہے. ہاں, اور اب بھی اگر میں کسی کے لیے تعریفی جملے بولتا ہوں تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. البتہ سننے کے اعتبار سے تو میں کہتا ہوں آپ دنیا کے ہر انسان کو سنیں. ہم نے آپ کو ایک کرائٹیریا بتا دیا کہ وہ جو قرآن اور حدیث سے بیان کرے وہ لے لیں, اور جو اپنی ذاتی رائے بیان کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں. دیٹس آل. اصل چیز یہ ہے. آپ اس چیز کو چھوڑیں کہ آپ اس کھاتے میں پڑھ دیں کہ جی میں نے کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا. یہی تو مولویوں کا طریقہ واردات ہے. انہوں نے ساری 2 نمبری مچائی اس کے اوپر ہے کہ آپ نے دوسروں کو نہیں سننا, ہمیں سننا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آج کل تو ویسے صرف میری بات ہو رہی ہے نا کہ انجینئر کو نہیں سننا, وہ میرے بکس میں کہہ رہے ہیں. ادروائز یہ ایک دوسرے کے سننے کو بھی حلال نہیں سمجھتے. وہ باپا جانی کا آپ نے کلپ نہیں سنا ہوا کہ غیر عالم کو کلپ سننا کسی دوسرے مکتب فکر کے مولوی کا یا وائز کا حرام حرام اور سخت حرام ہے. سنا نہیں ہوا آپ نے؟ کان بند کر لیں, آنکھیں بند کر لیں. وہ آپ کو تو نہ کان بند کرنے کی ضرورت ہے نہ آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہے. آلریڈی آپ لوگوں کے کان بھی بند ہیں اور آنکھیں بھی بند ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی. تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ سب کو سنیں اور جو قرآن و سنت کے مطابق چیز ہے وہ لے لیں اور جو اس سے ہٹ کے وہ چھوڑ دیں. کسی کو کہنا کہ تیری ماں دا قسم آیا ہے, یا کسی کو کہنا کہ آپ کے ابو آئے ہیں, دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ میرا تو خیال ہے جہاں پہ جو نارمز چلتی ہیں اس کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو اس علاقے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ جیلم شہر میں نا آپ کسی کو کہنا کہ اے ادا پیو ہے تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں, لیکن پنجاب میں یہ ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ پیو کے لفظ کو برا نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ کسی کو بیبے کہہ دیا جائے, کوئی اپنی ماں کو بیبے کہہ لے تو بعض جگہ پہ اسے برا سمجھا جاتا ہے, اور بعض جگہ وہ پکارتے ہی بیبے کہہ کے. یہ تو ہر علاقے میں اپنی جگہ. میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی شرعی فتوے والی تو کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ کا اپنا رائٹ ہے, کسی بھی حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو نہیں. آپ کی زیادہ تر باتیں صحیح ہیں لیکن لہجے میں بہت سخت ہے. تو بھائی آپ لہجہ نرم کر کے بات کر لیں. ہم نے تو اوپن آفر کی ہوئی ہے. پچھلی بار بھی میرے پاس کچھ بھائی آئے تھے, میں نے ان کو کہا تھا میرے بھائی میں آپ کو کدال اور بیلچے خرید دیتا ہوں, ٹھیک ہے, مسلم شریف کی حدیث کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, قبروں کو پکا مت کرو, قبروں پہ مت بیٹھو, اور آپ کے ایک گال میں شہد اور دوسری گال میں گڑ بھی رکھ دیتا ہوں, اور داتا دربار تک آپ کو گاڑی بھی بک کروا دیتا ہوں. ہاں, مسکراتے ہوئے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آ جاؤ, آج نبی کی حدیث پہ عمل کریں گے ہم ماشاء اللہ تعالی. ہاں, اور یہاں پہ جو دفن ہے سید علی بن عثمان حجویری, وہ تو خود اہل البیت سے ہیں, انشاءاللہ ان کی روح خوش ہو جائے گی. آج ہم سنت کو زندہ کریں گے ان کا مزار توڑ کے. منو گلا کر دو نہ سوچ دو. ہاں, سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں. تو بھائی چھوڑیں, مجھے مشورہ وہ ہونا دے گا جو میرے جیسا کام کرے گا. کام کرنا کوئی نہ تے کہنا آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے. ہاں, میرا یہ دعویٰ ہے اور میرا چیلنج رہے گا, میرے سے زیادہ نرم بندہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی نہیں اس وقت. اگر ہے تو مجھے بندہ بتا دیں
بشرطے کہ وہ میرے جیسے ٹاپکس پہ بولتا ہو اور میرے جیسی تبدیلی اس نے لا کے دکھائی ہو، تو وہ بندہ لے آئے، انشاءاللہ اس کو میں ادھر بٹھاؤں گا دا ٹائم قیامت تک جائے۔ علی بھائی آج کل ایک منقبت ہے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، یہ اس طرح کی یہ ساری چیزیں غلوب پہ مبنی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بھائی، چھوڑیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کس شکل کی تھی؟ انڈے کی شکل کی تھی جی، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں پوری تفصیل موجود ہے، جتنا کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اتنی تھی، یہ دو کندھوں کے درمیان گوشت کا ایک لوتھڑا تھا جو ابڑا ہوا تھا، اور بخاری میں آتا ہے کہ یہ یعنی وہ ایک صحابی وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا اس وقت، تو نبی الاسلام کہ وہ گریبان سے ہاتھ ڈال کے تو میں اس سے کھیلا کرتا تھا، تو میرے باپ نے مجھے ڈانٹا تو حضور نے کہا ٹھیک ہے ایسے کرنے تو، بچہ ہے چھوٹا ہے۔ تو یہ نبی الاسلام کی نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ ہمارے محلے کے علماء کہتے ہیں کہ مکے کی حدود میں جو ہوٹل بنے ان کا کرایہ لینا حرام ہے۔ نہیں، وہ تو فیسلٹی آپ کو دے رہے ہیں نا۔ ہاں یہ آدھی بات درست ہے جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ جو مکے میں جو حرم ہے نا، حرم، تو حرم کی حدود میں تو اب اس وقت کوئی بھی ہوٹل نہیں رہا، جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں حرم تھا، اب تو حرم کافی جو ہے، مدینہ شریف تو سارے کا سارا اس زمانے کا حرم میں آ چکے آلموسٹ۔ اب مکہ شریف میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ پورے مکے کو، تو وہ تو ظاہر ہے ہوٹل ہیں اس سرزمین میں بھی۔ تو جو مسجد نبوی ہے یا بیت اللہ شریف ہے، اسپیسیفکلی قرآن میں بیت اللہ شریف کے بارے میں آیا کہ وہ مکے کے رہنے والے لوگوں کے لیے اور جو باہر سے مکے میں آ رہے ہیں ان کے لیے وہ برابر ہے، وہاں پہ اس مسجد میں رہنے کی نہ تو اجازت کسی سے لینے کی ضرورت ہے اور نہ اس کا کوئی کرایہ چارج کر سکتا ہے، وہ ہمارا اپنا سمجھ لیں گھر ہے، جس طرح ہم اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں نا، اس طرح ہر مسلمان جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے تو مسجد الحرام اس کا اپنا گھر ہے، وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام کبھی بھی بند نہیں ہوتی، مسجد نبوی پھر بھی وہ بند کر دیتے ہیں رات کو سوائے رمضان کے، لیکن جو مسجد حرام ہے بیت اللہ شریف وہ تو کھلی رہتی ہے، لیکن اس میں پھر صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہوٹل تو وہ کر سکتے ہیں، ہوٹلوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ بسم اللہ کو 786 لکھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ کو 786 لکھنا جائز ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے اس کی برکات ہے وہ والی، تو وہ تو نہیں ہے، ایک لینگویج کے طور پہ۔ بسم اللہ کو آپ 786 حروف ابجد کی زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں، بسم اللہ کو آپ BISMILLAH کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، لکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، یہ ایک کوڈ ورڈز کے طور پہ یہ لینگویج ہے، حروف ابجد سے چیڑ نہ کھایا کریں، ہمیں اس کے تعویذات کا مسئلہ ہے کہ تعویذات نہیں اس کے لکھنے چاہیے، باقی زبان کے طور پہ تو ٹھیک ہے، یہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکی میکے جا کر قصر نماز پڑھے گی؟ ہاں جی، لڑکی تو پڑھے گی، ظاہر ہے وہ تو ہجرت کر چکی ہے نا۔ لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر جا کے قصر نماز نہیں پڑھے گا، لڑکی تو پڑھے گی کیونکہ وہ ہجرت کر کے اپنے مرد کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے۔ علی بھائی چشتی رسول اللہ، اشعری رسول اللہ، ان کی کفریات بیان کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کا کہتے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بھائی جب کوئی امام میرے سامنے آ کے کہے گا نا کہ میں چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہوں تو میں اس کے پیچھے کبھی بھی نماز نہیں پڑھوں گا، بالکل نہیں۔ وہ تو جان چھڑاتے پھر رہے ہیں، اب سارے ان کے بڑے بڑے مولوی سامنے نکل کے نہیں کہہ رہے کہ یہ کفر ہے، بعد میں داخل کر دیا ہے۔ میں نے جو ان کو پکڑا وہ یہ ہے کہ یہ بتایا میں نے، پرانے سارے فارغ ہون گے، صرف تسی بچو گے۔ پہلے تو باندری بچے تھلے دیندی سی نا، انہیں چھوٹے چھوٹے بندرے نے اپنے پرانے باندر تھلے دینے نے کہ وہ غلط سن۔ اگر کسی بندے کے نام کے ساتھ شروع سے قادری لگا ہو تو ہدایت ملنے کے بعد اللہ پاک کے نام قادر کی نسبت سے قادری لکھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے بھی جو لگا ہوا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے قادری رکھیں، چشتی لکھا ہوا لکھا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ چوک کا نام میلاد چوک اور وہاں پہ توحید بیان ہو رہی ہو، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں میں تو ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا بھائی، یہی وہ حرکت کی تھی نا اس نے، توصیف راشدی نے، ان 5 بھائیوں کے نام حسین کے ساتھ تھے، توصیف حسین، طیب حسین، انہوں نے بعد میں جب یہ وہابی ہوئے تو انہوں نے نام چینج کر دیا، اور پھر وہ بعد میں آگے کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے۔ تو دکھا ذرا اپنا وہ
جب تم لوگوں کے جو بھائیوں کے کلاس فیلو ہیں وہ مجھے آ کے مل کے گئے ہیں, انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. اور ان کے جو سب سے بڑے یہ بھائی ہیں شفیق الرحمان, جنہوں نے دارالسلام کی وہ نماز نبوی لکھی ہے, ٹھیک ہے, اسے کہیں وہ قرآن پہ الف دے دیں. ہاں, اس کا کلاس فیلو مجھے خود ملا ہے جب اس کا نام شفیق حسین تھا. وہ کبھی بھی نہیں دے گا انشاءاللہ, مجھے امید ہے. ویسے انہوں نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ بھی کیا تھا, ایک دفعہ انہوں نے یہاں آنا تھا کہ ملنا ہے, ملاقات کرنی ہے, بل وہ اتوار کے علاوہ دن تھا, میں مل نہیں سکا. تو شفیق الرحمان تو بعد میں کیا ہے. ہاں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں جنہیں صاحب ہمارے پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. اور جب میں آپ کو بتاؤں 2008 میں نیا نیا اہل حدیث کی طرف آیا نا, تو مجھے فخریہ سارے بھابیوں کے مولوی بتاتے تھے اے پنجو پرانا انہاں دا نام حسین آندا سی تے شیعہ تو چینج ہوئے نے, انہاں پھر رحمان کر لیا سی. جدوں میں بیان کر دیتا تو مکر گئے. وہی گل ہے, جدوں میں وہی گل کر دیا تو مکر جاتے ہیں. کیا اللہ نے کسی انسان یا فرشتے کو اپنی آواز سنائی ہے؟ دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ کا بولنا, اس کی زبان, اس کی آواز, اس کی کوئی مثل نہیں ہے. قرآن میں آیا ویسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق تھا, لیکن کوئی تفصیلات نہیں ہے. تو چونکہ تفصیلات نہیں ہے تو ہمارے پاس تو کوئی تب آزمائی کے لیے ڈیٹا موجود نہیں ہے. What are the responsibility of a teacher in this dawah? How can I teach my students a real lesson of life? آپ سب سے پہلے تو یہ مجھے بتاتے ہیں نا آپ کس سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں. تو ٹیچر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو سبجیکٹ کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں بس وہی پڑھائیں جی, اس طرح آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بہت ظلم ہے کہ ایک انگلش کا پروفیسر جو ہے وہ ڈاکنز کی کتاب کا تعارف کروانا شروع کر دے, اور ایک جو ہے وہ فزکس کا مولوی جو ہے وہ خلافت و ملوکیت کا تعارف کروانا شروع کر دے. نہیں بھائی, جس چیز کی تنخواہ کھا رہے ہو نا بس وہی پڑھاؤ آپ. ہاں اگر آپ اسلامک سٹڈیز پڑھا رہے ہیں پھر آپ اسلام ضرور پڑھائیں, ورنہ کسی بھی ٹیچر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فزکس کا پروفیسر ہے اور وہ اسلام بیچ میں داخل کر رہا ہے. ہاں کبھی مثال کے طور پہ کسی فزیکل فنامنا آف نیچر پہ بات ہو سکتی ہے, ادروائز دین کے لیے پلیٹ فارم جو ہے نا وہ اسکول کالج میں آپ یہ حرکتیں نہ کریں. ہاں اپنے پرسنل لیول پہ جو کرنا ہے وہ ضرور کریں. اگر سگا بھائی مکان خالی نہیں کر رہا ہو تو کیا کریں؟ بھائی جوڈیشری کا کیس ہے, کسی وکیل سے رابطہ کریں. باقی لڑائی تو نہیں آپ کر سکتے, عدالتوں سے ہی رجوع کریں گے نا. میرے اوپر 7 لاکھ روپے قرض ہے لیکن قربانی کی رقم اس وقت میرے پاس موجود ہے, تو میں قربانی دے سکتا ہوں. قربانی آپ دے تو سکتے ہیں لیکن آپ قرض اتاریں جی. مسلم شریف میں حدیث ہے قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہونا, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا قرض نہ اتر جائے. میری ساس نے اپنی شادی شدہ بیٹی کے پیچھے لگ کے گھر کا ماحول بہت خراب کیا ہوا ہے اور گھر کا سامان اٹھا کر باہر رکھ دیتی ہے, جبکہ جس کامیابی بھی پتہ نہیں یار, یہ اردو تو ذرا پڑھ کے صحیح طرح لکھ دیا کرو بھائی, کہنا کیا چاہ رہے ہو. اب میں کیا کروں میرے بھائی, ہم تو صبر کی تلقین نہیں کر سکتے ہیں. اگر قانونی معاملہ ہے تو قانونی اختیارات کریں. میاں بیوی کی لڑائی کا جو قرآن میں سلوشن یہ آیا ہے کہ آپ نے جب میاں بیوی کی لڑائی ہو تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے بیٹھے گا, ایک بڑا, یعنی دونوں طرف سے بڑے بیٹھیں گے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر کے کوئی راستہ حق کے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. بس یہ ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 7 کا فیصلہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ ہاں تو ٹھیک ہے, یہ صحیح لکھا ہوا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر اور فسوق اور عصیان بالکل ان سے دور کیا ہے. بالکل, اس کا مطلب پھر آپ یہ بھی نکالیں گے کہ کسی صحابی نے زنا نہیں کیا ہوا, زنا کرنا فسق ہے, تو ہم پھر بخاری مسلم سے بتاتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو ہاتھ بھی جاری کی ہے. تو یہ آپ اس طرح رزلٹ کیوں نکال لیتے ہیں کہ آپ جنرل یہ فتویٰ لگا دیں؟ یہ دنیا میں کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی اور معصوم ہے. تو جب معصومیت نہیں ہے تو غلطی ہے. ہاں غلطی کے بعد کسی کے اوپر لعنت نہیں کرنی چاہیے. باقی غلطی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے بھی ہوئی ہے, وہ ڈبل صحابی تھے, یہ تو سنگل صحابی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا.
قرآن میں ڈبل صحابہ کا ذکر آیا. حضرت یوسف کے بھائی بھی ادھر سے بھی صحابی اور باپ یعقوب علیہ السلام ادھر سے بھی صحابی, اور آپ آج تک کہتے ہیں برادران یوسف. قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور انہوں نے جو اپنے بھائی کے ساتھ غداری کی اس کا ذکر ہوگا, تو یہ قرآن کی 2812 ہی ہے نا, اور کیا ہے یہ, اس سے بڑی چیز ہے. ڈبل صحابہ کا ذکر ہے. جہری رکعت میں امام کی فاتحہ سن کر آمین کہنے سے ہماری کیسے شمار ہوگی, دلیل دیں. اگر پوری فاتحہ نہ سنے تو تب کیا ہوگا؟ یہ ایک پورا مقدمہ ہے جی. آمین کہنے سے تو جس کی فرشتوں کے ساتھ مل جائے گی, بخاری مسلم میں ہے, تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. باقی یہ پورا مقدمہ ہے کہ امام کی فاتحہ مقتدی کے لیے کافی ہے جاری نمازوں کے لیے. نیو فاتحہ خلف الامام میری پوری تفصیلی ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھیں. میں نے ایک ایک چیز بیان کی ہے. اس کے اوپر اتفاق ہے, سنی شیعہ دونوں کا اتفاق موجود ہے کہ رکوع میں بھی رکعت مل جاتی ہے. جان بوجھ کے کوئی فاتحہ نہ چھوڑے, لیکن اگر اس طرح چھوٹ جاتی ہے تو یہ ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. صرف امام بخاری کا تفرد ہے, میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. مولانا اسحاق صاحب سے جو بلنڈر ختم نبوت پہ ہوا, کیا اس کے بعد بھی وہ مسلمان رہتے ہیں؟ میرے بھائی, مولانا اسحاق صاحب سے جو بلنڈر ہوا ہے وہ بلنڈر ان کا اپنا نہیں ہے, وہ محی الدین ابن عربی کا بلنڈر ہے. اور محی الدین ابن عربی جو ہے وہ شیخ اکبر کہلاتے ہیں دیوبند اور بریلوی دونوں کے نزدیک. تو اگر بریلوی اور دیوبندی مسلمان ہے تو مولانا اسحاق تو ان سے اچھے مسلمان ہیں. ٹھیک ہو گیا, باقی غلطی اپنی جگہ. اگر کسی پیسے انویسٹ کیے ہوں اور اگر کسی نے کوئی پیسے انویسٹ کیے ہیں کسی میں اور محنت کے بغیر کما رہے ہیں, تو کیا وہ سود ہوگا؟ نہیں, سود تو نہیں ہوگا. سود تو ہوتا ہے پیسے کے بدلے پیسہ لینا. پیسے کے بدلے پیسہ, پیسے سے, کاروبار سے جو پیسہ ملتا ہے نا, وہ ہے ہی کاروبار ہے. اور یہ جو آپ لکھ رہے ہیں یہ صحابہ کرام کا بزنس ہی بخاری مسلم میں یہ تھا کہ انہوں نے زمینیں اپنی دی ہوئی تھی اور وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتے تھے. محنت اور لوگ کرتے تھے اور کمائی وہ بھی کھاتے تھے بیچ میں. اور اس سے بڑھ کر آج کل جو سونا ہے, پچھلے 1-1.5 سال میں آلموسٹ 1.5 لاکھ روپیہ تولے کے پیچھے بڑھ گیا. یعنی کسی کے پاس اگر 5 تولے سونا تھا 8 سے سال پہلے, تو آج وہ 10 تولے سونا اس زمانے کا جو اس کے برابر ہو چکا ہے. تو کیا ہم کہیں گے اوپر والا حرام کا ہو گیا اس کا؟ نہیں, اس طرح نہیں. یہ جملہ ہی غلط ہے کہ بغیر محنت کی کمائی حرام ہوتی ہے. نہیں. کسی پر کفر کا فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں کس وقت لاگو ہوگا؟ انسان کافر کب ہوتا ہے؟ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو میں نے پورا تفصیلی گفتگو اس کے اوپر کی ہے. ہاں, ہمارے مسلمانوں میں جو ہے انسان کافر اسی دن ہو جاتا ہے جس دن وہ فرقہ چھوڑ دیتا ہے. ہاں, اسلام کے نزدیک کافر آپ تب ہوتے ہیں جب آپ اللہ, رسول, ختم نبوت, آخرت کا انکار کرتے ہیں. باقی ساری چیزیں پھر بعد میں آتی ہیں. اور ضروریات دین میں سے یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ میں سے کسی کا انکار کر دیں تو. حدیث کی روشنی میں واضح کریں کہ نبی الاسلام اپنے سر کے بال کس طرح تراشتے تھے. اس زمانے میں یعنی یہ استرے وغیرہ بلیڈ اویلیبل ہوتے تھے. اس زمانے کے اعتبار سے تیر کی جو اگلا حصہ ہے وہ لوہے والا پورشن جو وہ نوکدار ہوتا ہے, اس کو تراش کے بھی اس سے بھی بال مونڈے جاتے تھے. کینچی بھی اس زمانے میں ہوتی تھی. یہ تو نہیں کہ آج کے زمانے میں. نبی اسلام نے بال تو صرف حج اور عمرے کے موقع پر ہی مونڈے ہیں, ادروائز آپ اپنے سر پہ بال رکھتے تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ کبھی آپ کے بال مبارک کندھے تک چھو جاتے تھے اور اس سے زیادہ نیچے نہیں آپ رکھ سکتے. کبھی یہ کان کی لو تک, کبھی آدھے کان تک, بس اس سے اوپر آپ بال نہیں رکھتے تھے. شادی کے بعد والدین سے علیحدہ رہنا حدیث سے واضح کریں. میں نے تو بتایا حدیث میں تو ساس سسر کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں میرے بھائی. آپ ثابت کریں کہ والدین کے ساتھ رہتے تھے. ہاں, یہ صرف جائز ہے تو علیحدگی خود بخود ہو جاتی تھی. لیکن لڑکے نے ماں باپ کا حق پورا کرنا ہے, اپنی بیوی کے ذریعے سے نہیں, خود کرنا ہے. بیوی کر دے تو بہت اچھی بات ہے, بیوی آپ کی بڑی نیک ہے اگر یہ کر رہی ہے تو. ذاکر نائک کی طرح بچوں کی بنیادی تعلیم کے لیے اسکول بنانا. میرے بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسکول اس لیے بنا لیا ہے کہ اس نے کروڑوں روپیہ
چندہ لیا ہے لوگوں سے. میں اپنی عزت نفس خراب نہیں کر سکتا یہ کر کے, کیونکہ میں نے وہ کام کیا جو ذاکر نائک نے نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ذاکر نائک کے خلاف کوئی ہنگامہ نہیں ہے. وہ ایک جدید کے مسئلے پہ تھوڑا سا بریلویوں نے شیعہ نے اٹھایا, کبھی اہل حدیث نے اس کی کسی بلنڈر کو کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ اس کے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا ہو, کوئی FIR کٹوائی ہو, کچھ بھی نہیں. تو اس سے اندازہ کریں کہ وہ تو یعنی ایسا اسے وہ تکلیفیں نہیں کاٹنی پڑ رہی ہیں جو ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہیں, کیونکہ ہم نے فرقوں کو ہاتھ ڈالا ہے نا. اس کا تو زیادہ معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ ہے, ادھر تو سارے فرقے ہیپی ہیں کہ بہت اچھا ہے. اسی لیے وہ پھر ان کی طرف بھی نہیں آیا, نہ اس کی کمپیٹنسی تھی. تو باقی جو اسے یہ کام کرنا پڑا تو وہ چندے لے کے کیا, تو میں تو نہیں کر سکتا. میں نے اگر یہ کام چندوں سے شروع کیا تو میری تو پوری دعوت, تو میں اس دعوت کی کاسٹ کے اوپر یہ نہیں کر سکتا. وہ کر رہے ہیں, انہیں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, اچھی بات ہے. الہدا انٹرنیشنل والے کر رہے ہیں, جماعت اسلامی والے دار ارقم سکول چلا رہے ہیں, ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں. جیسے ذاکر نائک جگہ جگہ جا کر تبلیغ کرتے ہیں, آپ جہلم سے باہر نہیں نکلتے. میں تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہوں اللہ کے فضل سے. مجھے بتائیں کون سی جگہ ہے. ذاکر نائک کو تو صرف چند ایک پڑھے لکھے طبقے کے لوگ سنتے ہیں. دنیا کی ہر مسجد, ہر فرقے, ہر مدرسے کا مسئلہ تو میں ہوں, ذاکر نائک تو نہیں ہے. ہاں تو میں تو پہنچا ہوں میرے بھائی. جائیں کوئی مدرسہ بتائیں, وہاں سے ولاگ بنائیں کہ میں اس مدرسے میں کھڑا ہوں, یہاں کوئی علی بھائی کو نہیں جانتا. تو ایسا ہے ہی نہیں ہے. باقی وہ فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں. اب انہوں نے بھی ٹور آلموسٹ ختم کر دیے, کوئی نہیں جاتے, ویڈیوز کے ذریعے ہوتا ہے, جانے کی ضرورت نہیں نا. کیا 2 یا 3 مرد ایک موٹر بائک پر بیٹھ سکتے ہیں اکٹھے؟ الیاس قادری صاحب کے نزدیک یہ ناجائز ہے. دیکھیں الیاس قادری صاحب نے جو بات کی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے, میں اس کو کنڈیم نہیں کرتا. اگر وہ والا معاملہ ہو تو بالکل غلط ہے, حرام ہے. لیکن ہر ایک بندے کو اس کے ساتھ لیٹ کر دینا یہ بھی غلط بات ہے. کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے غلط کام کرے, نماز سنت کے مطابق نہ پڑھے لیکن جان بوجھ کے آپ اس کی اصلاح نہ کریں؟ ایمان کی کمزوری نہیں ہے. کمزوری صورت میں جب وہ آپ سے متعلقہ آدمی ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کا قریبی ہے, تب بھی آپ اسے نہ بتائیں, تو پھر تو آپ کوئی اور بات نہیں رہنی چاہیے. تو باقی مولویوں کی اصلاح کی کوشش نہ کریں, یہ بیونڈ ریپیئر ہے, چھوڑ دیں. کیا موٹاپا گناہ ہے؟ موٹاپا گناہ تو نہیں ہے, لیکن صحت کا خیال نہ رکھنا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. تو موٹاپے کو پسند نہیں کیا گیا. نبی الاسلام تو موٹاپے کو پسند نہیں کرتے تھے. قرب قیامت کی جو بخاری مسلم میں ایک نشانی وہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ لوگ موٹاپے کو پسند کریں گے. تو اسے نیگیٹو چیز کے طور پر, ظاہر ہے موٹے بندے کی کیا زندگی ہے نا, نہ وہ بیٹھ کے وضو صحیح طریقے سے کر سکتا ہے, نہ وہ غیر ضروری بال صحیح طریقے سے کاٹ سکتا ہے. عذاب بنی ہوتی ہے اس کی زندگی اس کے لیے. موٹے بندے کا کیا کام ہے؟ بریلوی مسجد میں آمین کہنے پر روکا جاتا ہے, باقاعدہ نوٹس بورڈ لگا دیا گیا. جی اس نوٹس بورڈ کی آپ پکچر کھینچیں اور اس کے ساتھ آپ احادیث اٹیچ کریں اور جا کے قریبی تھانے میں اپلیکیشن دے دیں کہ یہ ہمیں جو ہے سنت کے مطابق عمل کرنے سے روک رہے ہیں, اور ساتھ لکھیں کہ کل اگر سعودی حکومت نے وہاں نوٹس لگا دیا کہ جس نے اونچی آمین نہ کی اسے حج عمرے کے لیے نہیں آنے دیا جائے گا, اور آپ کو حج عمرے کے فارم میں یہ بھروایا جائے کہ میں رفع الیدین کروں گا, میں اونچی آمین کہوں گا, تو آپ کو وہاں پہ حج عمرے کا وہ ویزا ایشو کریں. اور آپ حلفیہ لکھیں, جس طرح یہاں لکھا ہوتا ہے میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں غلام احمد قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں اور میں ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں. تو اگر یہ کچھ سعودی عرب شروع کر دے اور اس حلف نامے میں یہ ایڈ کر لے کہ میں امام کعبہ کے پیچھے سنت طریقے پہ ہی نماز پڑھوں گا, تو یہ پھر مجھے بتائیں آپ لوگ حج عمرے کے لیے جا سکتے ہیں؟ تو یہ حرکتیں چھوڑ دیں. اس طرح آپ پاکستان کے آئین میں کسی کو روک نہیں سکتے. اب بہت اونچی آمین جو شرارت والی ہے وہ نہ آپ کہیں. بیوی کا نان و نفقہ کیا ہے؟ کھانا پینا, کپڑے, میک اپ وغیرہ. جی میک اپ بھی اس میں آتا ہی ہے, لیکن بہت مہنگا نہ ہو, مت جو آپ شادی سے پہلے جو آپ کا سٹیٹس تھا اس کے مطابق کریں. یہ بھی ظاہر ہے کہ آتا ہے نا, ظاہر ہے کپڑے کے اندر ہی داخل ہے نا. کیا اس کے علاوہ بھی ماہانہ خرچہ؟ جی ماہانہ خرچہ آپ کو اس لیے دینا ہوگا, بعض اوقات اس کا کوئی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے اور آپ باہر ہیں, کوئی چھلی والا آ گیا, اس نے چھلی خریدنی ہے, تو کیا کرے؟ تو ماہانہ خرچ تو تھوڑا بہت لگائے نا اس کا, کہ ایٹ لیسٹ اپنی مرضی کی چیز وہ خرید سکے. ایک بندے کی گھر کی آمدنی 1 لاکھ روپے ہے, گھر میں ایک چھوٹا بھائی, بیوی, بچہ, ابو ہے, میں اپنے مال کی تقسیم کیسے کروں؟ بیوی کو ماہانہ کتنا دوں, ابو کو کتنا دوں, کیا ساری تنخواہ ابو کو دوں یا بیوی کو دوں؟ ہاں جی, آپ کو جو ساری تنخواہ جو ہے نا وہ بہتر تو ہے کہ اپنے پاس
رکھیں جھگڑے سے بچنے کے لیے، یا اس کے بعد جو آپشن ہے وہ بیوی کو دیں، بیوی کے اوپر اعتماد کریں، آپ کا وہ ساتھی ہے، اور مل جل کے سارے معاملات لے کے چلیں۔ باقی ابو کا کتنا خرچہ ہوگا، کوئی انہوں نے کوئی ایزی لوڈ کروانا ہوگا کوئی اپنے موبائل کے لیے کبھی، یا کسی کے ابو سگریٹ پیتے ہوں گے، کسی کے ابو پان کھاتے ہوں گے، کوئی باہر جا کے کوئی گول گپے کھا لیتے ہوں گے، کسی دوست کے ساتھ دودھ پتی پی لیتے ہوں گے، تو مانا ان کا کتنا خرچہ ہے وہ ان کو علیحدہ سے دیں۔ ان کی عزت نفس تو پامال نہ کریں آپ، گھر کے خرچے میں ان کا کوئی لین دین نہیں، گھر کا خرچہ بیوی کے ہاتھ میں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، مطلب ہر راز ایک دوسرے سے شیئر کرنا ضروری ہے۔ کیا مرد کے صدقہ جو چھپ کر کرتا ہے وہ بھی بتانا ضروری ہے؟ اگر بیوی اصرار کرے کہ کہاں صدقہ کرتے ہو، دیکھیں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ وہ آپ کو روکے گی اس کام سے، پھر تو آپ اس کو نہ بتائیں، اور اگر یہ خطرہ نہیں تو آپ ضرور بتائیں۔ باقی ہوتا ہے بعض کا تو عورتیں روکتی ہیں مطلب خرچہ کرنے سے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کوئی چھپی دوستی اور نبھا رہے ہو، کوئی پیرلل میں کوئی کام شروع کیا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ مسجد میں بچوں کے لیے باکسنگ، کشتی وغیرہ کی ایکٹیویٹی جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، مسجد کے اندر کوئی ایک علیحدہ سے ایک گراؤنڈ ہونی چاہیے۔ نبی اسلام کے زمانے میں یہ والی مسجدیں تو نہیں تھیں نا، وہ گراؤنڈ والا پورشن بھی ہوتا ہے، جس طرح آج کل اٹیچ مدرسہ ہے، تو اس میں یہ سارے اہتمام ہونے چاہیے، اچھی بات ہے۔ مسجد کے اندر ظاہر ہے اس بلڈنگ میں وہ جو جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو نہیں ہوگا نا، اس سے ہٹ کے ہی وہ جو باہر اس کا سین ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں اہتمام، ضرور کریں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تشریح جی تفصیل سے ریکارڈ ہے، اتنے بہترین انداز میں، بلکہ ہدایہ وکٹری چینل پہ تو باقاعدہ انہوں نے سینز لگا کے اس کی ڈیمانسٹریشن کی ہے، وہ آپ دیکھیں، اور اتحیات کی تشریح بھی کی ہوئی ہے، بے شمار دفعہ کی ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں۔ السلام علیکم ایھا النبی پہ میرا پورا کلپ موجود ہے۔ جو لوگ غیر قانونی طریقے پر بیرون ملک جاتے ہیں ان کی کمائی حلال ہے، کمائی کو تو ہم حرام نہیں کہہ سکتے اگر وہاں پہ جا کے کوئی حلال کام کر رہے ہیں، ہاں یہ ایکٹیویٹی جو ہے غیر قانونی یہ آپ غلط کہہ سکتے ہیں، پوری کمائی حرام نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جو سمندر پار کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں اور اس طریقے سے یہ تو مطلب جان بوجھ کے خودکشی کر رہے ہیں نا۔ اب مجھے بتائیں آپ اٹلانٹک کو کراس کر رہے ہیں، اتنا وہ ٹھنڈا سمندر ہے، وہاں تو کسی کو تیراکی بھی آتی ہو وہ بھی 1 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، مر جائے گا سردی سے ہی اگر سمندر میں گر جائے تو یہ تو اب کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ اسلام میں حسن اخلاق کا کیا حکم ہے؟ کسی سے لان تان کرنا بالکل ناجائز ہے جی، حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، حسن اخلاق سے ہی پیش آنا چاہیے۔ اولیاء اللہ کون ہے واضح فرما دیں۔ ہر فرقے کے اپنے اولیاء اللہ ڈفرنٹ ہیں۔ قرآن میں تو آیا کہ جو اللہ رسول آخرت کے ماننے والے ہیں وہ تمام ہی اولیاء اللہ ہیں، تمام مسلمان اللہ کے اولیاء ہیں، اور کافر جو ہے شیاطین کے اولیاء ہیں، یہ سورہ بقرہ میں واضح لکھا ہوا ہے۔ کیا عورت ٹوٹے ہوئے بالوں کو جلا سکتی ہے؟ ہاں جلا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ٹوڑے نہ کرے بس، جلا سکتی ہے، دفنا سکتی ہے، پھینک سکتی ہے۔ کیا کراچی میں آنے والے سیلاب اور طوفان عبداللہ شاہ غازی کے دربار کی وجہ سے رک گیا؟ اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا۔ کہاں سے طوفان رکا ہے یار؟ ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، کیچڑ ہے، کاروبار اجڑ گئے، جانوروں کی وہ ذلت کوئی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو ذلت اس وقت نظر آئے گی جب کراچی کی پوری 2-3 کروڑ کی آبادی برباد ہو جائے گی، پھر آپ کہیں گے کہ بربادی ہوئی ہے۔ وہ آپ کو ذلت نہیں نظر آئی جو کروڑوں روپیہ کی لوگوں کی املاک ضائع ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہوئی ہیں؟ یہ کس بابے کی ذمہ داری تھی اس کو روکنا؟ ذرا کو بتائیں نا ہمیں جی۔ بچت ہوگی، کون سی بچت ہوئی ہے؟ وہ تو اس سے بڑی تباہی ہوگی تو پھر کہیں گے شکر ہے کراچی ڈوبیا، باقی پاکستان تے بچ گیا نا۔ ہاں اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے، وہ بات کرنے والی کریں گے نا۔ آپ کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے تاکہ آنے والی نسلیں نے تو ہماری گزری ہوئی نسلوں نے قرآن نہیں ترجمے سے پڑھا، جنہوں نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی انہوں نے جنہیں کی کتاب پڑھنی ہے۔ کن خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ اللہ کی کتاب نہیں کو پڑھتا، انجینئرنگ کی کتاب کس نے پڑھنی ہے؟ ویڈیوز ہیں وہ ماڈ جو کتابوں پہ سپر سیڈ کر جاتا ہے۔ خلافت و ملوکیت چند لوگوں نے پڑھی تھی تو مولویوں کو آگ لگ گئی تھی، لیکن آج خلافت و ملوکیت ایک بچہ بھی ڈسکس کر رہا ہے، ایک بڑا بھی ڈسکس کر رہا ہے۔ وہ اس کتاب کی وجہ سے نہیں ہوا، ہماری ویڈیوز کی برکت سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتاب کی ضرورت نہیں، اگر کسی کو شوق ہے تو ہماری ویڈیوز کو لکھے، ہزاروں کتابیں شائع ہو جائیں گی۔
قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازم ہے، پریفریبل ہے، لازم کوئی نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے اس پہ۔ سورہ حج میں موجود ہے، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، بہتر ہے کہ آپ کریں۔ میری آنکھ میں زخم ہو گیا، میری والدہ نے کہا کہ دربار پر جاؤ سلام، اور یار جا کے کسی آنکھ والے ڈاکٹر کو دکھائیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ ظاہر ہر چیز کا ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کے بعد اس نے ٹھیک ہی ہو جانا ہوتا ہے۔ ینگ ایج میں لوگوں کو چہرے کے اوپر دانے نکلتے ہیں، پھر وہ جا کے وہ جھاڑو چڑھاتے ہیں، وہ اب نہ بھی چڑھائیں، انہوں نے اتر ہی جانا ہوتا ہے اپنے وقت کے اوپر، اس کے اوپر یہ معاملہ ہو جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بریلویوں کے امام کے پیچھے نماز جمعہ یا عام نماز ہو جائے گی، سارے اماموں کے پیچھے ہو جائے گی بھائی، نماز سب کے پیچھے پڑھیں، مسجدوں سے الگ نہیں ہونا۔ آپ کے مطابق مکتبہ اہل تشیع کی کتب حدیث میں موجود راویان حدیث میں اکثریت قابل اعتماد ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ اپنے فرقہ بندی سے آزاد بیانات میں شیعہ ذخیرہ حدیث سے ہمیں کیوں میں کرتا ہوں مستفید کیوں نہیں کرتا؟ پہلی بات یاد رکھیں، میرا کرائٹیریا احادیث نہیں ہے عقیدے کا، ہمارا کرائٹیریا قرآن ہے، اور قرآن شیعہ کی بھی اتنی کتاب ہے جتنی سنیوں کی۔ یہ آپ لوگ مجھ پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ میں شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیتا ہوں، شیعہ کی کتاب قرآن ہے، شیعہ کی تو پورے کا پورا جو مسلک ہے وہ قرآن اور اہل بیت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو شیعہ کی کتاب سب سے اوپر ہم نے رکھی ہوئی ہے یہ، باقی یہ جو باتیں یہ بعد کی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں میں نے پورا جواب قرآن کی آیات سے دیا نا، احادیث تو جسٹ سپورٹ کے طور پہ پیش کی ہیں۔ جب سنی شیعہ احادیث کامن ہے میجورٹی کیسز میں تو میں حوالے دیتا ہوں، حوالے وہاں دیتا ہوں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی لکھا ہے میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، میری محبت میں غلوف کر کے، میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ یہ حدیث مسند احمد میں، مشکات کے اندر، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو چاہے میں ادھر سے پیش کر دوں ادھر سے کر دوں، ایک ہی بات ہے۔ اصل مقصد جو اس وقت ہے نا ہمارا وہ ہے عقیدے کی اصلاح، اور عقیدے کی اصلاح بخاری سے یا اصول الکافی سے نہیں کرنی، عقیدے کی اصلاح میرے بھائی قرآن سے ہوگی۔ اور ہمیں کوئی کتاب کسی سنی کی یا شیعہ کی، خواہ وہ کسی حدیث کی کتاب کی بات ہو رہی ہو یا کسی مولوی کی، وہ ہمیں مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ رکھ لیں۔ ہمارے عقیدے کی بک قرآن ہے۔ انسانوں کی طرف سے جانوروں پر کیے جانے والے ظلم کو سہنے پر ان مظلوم جانوروں کو کیا اجر ملے گا؟ کیونکہ میرے ناقص علم کے مطابق اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جانور نہ دوزخ میں جائیں گے اور نہ جنت میں۔ عرض یہ کہ انسانی ظلم سہنے پر، یہ ظلم تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے اس کی ڈیفینیشن وہ جانور کریں گے جو اپنے رب کے ماننے والے ہیں۔ ان جانوروں کو پتا ہے کہ ہم انسانیت کی فلاح کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی چونکہ یہ ڈومین نہیں ہے، آپ کی ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں، آپ تو نہیں بتا سکتے نا۔ ایک درخت کو پتا ہے کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ میری لکڑی سے لوگوں نے نفع حاصل کرنا ہے، اور اس کو وہ اجر اس وقت ملتا ہے جب اس کی لکڑی اس نفع کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں جس کام کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا تھا میں استعمال ہو گیا۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ فیلنگ ہمیں نہیں پتا، تو بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کریٹر تو نہیں، آپ کو اعتماد میں لینا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں لکھ دیا کہ علی بھائی اللہ تعالیٰ سے بات کر کے ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے باپ کو گزارے اور ایک دفعہ ماں سے، یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں بھئی، اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹنی مقرر کیا ہے کہ مرد نے معیشت کی تکلیف اٹھانی ہے اور عورت نے پریگنینسی کی۔ آپ کے نزدیک تو ہو سکتا ہے انصاف یہ بھی ہو کہ ایک دفعہ عورت پریگننٹ ہو اور اگلی دفعہ مرد پریگننٹ ہو، ہاں اور کیا ہے؟ تو اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ ول آف گاڈ ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ میں نے تو پھر بھی تھوڑا جواب دیا، قرآن تو کہتا ہے اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ باقی مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا، قیامت کے دن اسے بدلہ دلوایا جائے گا، بس۔ باقی جنت ان کے لیے نہیں بنی ہوئی ہے، یہ انسان کے لیے بنائے گئے ہیں اور ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ کو جانوروں کا تو خیال آ گیا ہے، آپ کو بے جان چیزوں کا خیال نہیں آیا، ان اینٹوں کا، ان پتھروں کا، سیمنٹ کا، سریے کا، کہ جو جس گھر میں آپ رہے ہیں اس کا تو آپ کو کوئی خیال نہیں آیا، وہی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ انسان کے لیے بنی ہے۔ ادھر آپ کا دماغ نہیں جاتا کہ یار یہ اینٹ، مٹی، بجری، سریا، یہ چیزیں بھی تو انسان کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، ان کو بھی جنت میں جانا چاہیے۔ آپ کہیں گے ان میں جان نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی نظر میں جان نہیں ہے نا، فیلنگ تو ہر چیز کی ہے۔ قرآن میں ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ جب کھانا کھاتے تھے، ہم نے کئی بار نوالے سے اللہ کی تسبیح کی آواز سنی ہے۔
بخاری مسلم میں آیا کہ وہ ایک درخت جس کے ساتھ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا تو وہ چیخیں مار کے رونے لگ پڑا. پھر حضور ممبر سے اترے، اس کو آگے تسلی دی، تو جس طرح اونٹ کا بچہ ایک سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے، وہ خاموش ہو گیا. اب وہ تو لکڑی کا ایک زندہ درخت نہیں تھا، مردہ تھا، تنا تھا. اس کی بھی فیلنگ ہے. تو فیلنگ تو ہر چیز کی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہر روز کوئی نہ کوئی کام ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ سورہ واقعہ میں کہ اللہ چاہتا تو میں ایسی جگہ پیدا کر دیتا ہے جہاں کوئی علم نہیں. تو اللہ کو ہر روز کیا کام؟ کل یوم ہوا فی شأن. یہ ترجمہ ذرا آپ سے مس ہینڈل ہو گیا، یہ آسان فہم ترجمہ کر کے بیان کیا ہے. کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ تعالی کسی نہ کسی شان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے لوگوں پہ. اس کو یوں کریں ترجمے کو. کام بھی ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ ہر کام اللہ ہی اس کی تدبیر فرماتا ہے، اور ظاہر ہے روزانہ نئے کام ہی ہوتے ہیں. جو کل کام ہو چکے آج کے دن نئے کام، بلکہ ہر لمحے میں نیا کام ہو رہا ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی پلانٹس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے نئے معاملات ہو رہے ہیں ہر روز. ایون آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، یہ جو ستارے آپ رات کو آسمان پہ دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ اربوں سال پہلے ختم ہو چکے ہوئے ہیں. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں. چونکہ روشنی اب زمین پہ ان کی پہنچ رہی ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کو یہ بھی دکھائی دے رہے ہیں. ان کو ختم ہوئے بھی اربوں سال گزر چکے ہیں، اور ان کے جگہ نئے ستارے آ چکے ہیں. اور جو نئے ستارے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ روشنی کی بھی بہرحال ایک سپیڈ تو ہے، اگرچہ بہت سپیڈ ہے. 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، یعنی پورے زمین کا سرکمفرنس ہے 40,000 کلومیٹر. روشنی ایک سیکنڈ میں 7 چکر پورے زمین کے کاٹ سکتی ہے. اس کے باوجود ایسے ایسے ستارے ہیں کہ روشنی ملینز آف ایئرز تک ٹریول کرتی رہے تب بھی ان تک نہیں پہنچے گی. تو جب نہیں پہنچے گی، سورج کی روشنی 8 منٹ میں زمین پہ پہنچتی ہے، پھر ہمیں سورج نظر آتا ہے. تو جن ستاروں کی روشنی 8 لاکھ سال میں، 8 کروڑ سال میں، 8 ارب سال میں زمین پہ پہنچے گی، اور اس کے بعد وہ ستارے ختم ہو جاتے ہیں بلیک ہول میں جا کے. لہذا یہ جو آپ رات کو ستارے دیکھ رہے ہیں، آج آپ نے یہ تصور کرنا ہے یہ سب کے سب مر چکے ہوئے ہیں ستارے. آپ کو نظر اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کی روشنی اب زمین پہ پہنچ رہی ہے. آپ پھر اللہ کی قدرت کا اندازہ کریں. وہ بلیک ہول والی میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لو جی، آپ کا پورا تھدا میں نے ختم کر دیا. یہ دیکھ لیں، کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو. کسی کی بھی پرچی ایسی نہیں ہے. اگر کسی کی پرچی ہے اور وہ ٹائم پہ آیا تھا تو مجھے بتائے، اور میں نے پرچی نہ پڑھی ہو تو مجھے وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ اس کی پرچی میں نے نہیں پڑھی. رہ گئے تفصیلی جوابات، وہ ویڈیو اس کے اندر ہے، میں نے ریفر کر دی ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہم تمام مسلمانوں کے حق میں ان چیزوں کی بھلائیوں والا جو معاملہ ہے قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. بالخصوص انڈیا، چائنا، فلسطین، کشمیر، افغانستان، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کئی مسلمان تکلیف میں غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما.
اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.